ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وجلاء صدورنا وقرة عيوننا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال الله تعالى في مقام آخر ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر. اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکمالہ مولا علی مشکل کشا کشف الدجا بجمالہ حسن جان فاطمہ حسنت جمیع خصالہ یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ. بعد حمد و ثنا نہایت ہی واجب الاحترام عزیزان، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک رب نعم یزل کا کروڑا مرتبہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اس مبارک گھر میں آنے کی سعادت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نماز جمعہ کی برکت سے، اس مبارک دن کی برکت سے، اس مسجد کی برکت سے ہمیں حرمین شریفین میں نمازیں اور جمعے ادا کرنے کی سعادت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب پیدا فرمائے. ہماری آج کی گفتگو کا عنوان حضرت مولا مشکل کشا امیر المومنین اسد اللہ الغالب مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی عظمت کے حوالے سے چند ایک باتیں قرآن پاک کی روشنی میں اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اور صحابہ کے ساتھ اور آقا کریم علیہ السلام کی تمام نسبتوں کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. 13 رجب المرجب کو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کا یوم ولادت ہے. تو آپ کی ایک عظیم شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر پیدا بکعبہ ولادت بمسجد شہادت کسے را نامیسر شد ای سعادت. کعبے کے اندر ولادت ہوئی اور مسجد کے محراب میں آپ کی شہادت ہوئی. یہ فضیلت اور کسی کو نصیب نہیں ہوئی کہ شہادت مسجد میں ہو، ولادت بھی مسجد میں ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس فضیلت سے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو سرفراز فرمایا. آپ کا نام نامی اسم گرامی آپ کی والدہ نے حیدر رکھا، جس کی وجہ سے ہم آپ کو حیدر کہتے ہیں اور نعرہ حیدری لگاتے ہیں. اور یہ
آپ کے لقب کے طور پر مشہور ہے، اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کے والد محترم حضرت ابو طالب نے آپ کا نام علی رکھا۔ آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے جو زیادہ مشہور ہے، اور آپ کے القابات بے شمار ہیں جن کا احاطہ ممکن نہیں، جن ناموں سے لوگ آپ کو یاد کرتے ہیں۔ تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ حضور نبی اکرم علیہ السلام کی امت میں جو ولی ہے وہ مولا علی کی ماتحتی میں ہے۔ حضور نبی اکرم علیہ السلام سے پہلے نبیوں کی امت میں جتنے بھی ولی ہوئے ان کے سردار بھی مولا علی کرم اللہ تعالیٰ۔ اس بات کو دو بزرگوں نے نقل کیا، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں، اور حضرت اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتح رضویہ شریف میں، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر ولی کو جو ولایت ملی ہے وہ مولا علی کے توسط سے ملی ہے۔ سب سے پہلے نبیوں کی امتوں میں بھی ولایت آپ تقسیم کرنے والے، اور نبی کریم علیہ السلام کی امت کے ولیوں کے سردار ہیں، آپ امام المتقین ہیں، امام الاولیاء ہیں۔ تو اسی حوالے سے یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اس کا مختصر سا تعارف اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی روشنی سے ہمارے دلوں کو اور ذہنوں کو منور فرمائے۔ بڑی مشہور آیت ہے، اس پر پہلے بھی 2 مرتبہ بات ہوئی ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم منہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، تم چاند ستاروں کی پوجا کرو، تم آگ کی پوجا کرو، تم کسی چیز کی عبادت کرتے ہو، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ تم کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو تب بھی یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ نیکی تب نیکی ہے، اللہ نے فرمایا ولکن البر، لیکن نیکی یہ ہے کیا؟ یہ عبادت کرنے سے پہلے، کسی چیز کو سجدہ کرنے سے پہلے سب سے اول چیز جو ہے وہ ایمان ہے۔ من آمن باللہ، سب سے پہلی چیز ہے جو شخص اللہ پر ایمان لائے، جو شخص اللہ پر ایمان ہے۔ ولکن البر، نیکی یہ ہے من آمن باللہ، جو شخص اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، یوم قیامت پر اور مرنے کے بعد اٹھنے پر، یہ تمام چیزوں پر ایمان لے کر آئے۔ والملائکۃ، فرشتوں پر، والکتابی، تمام کتابوں پر، والنبیین، اور تمام نبیوں پر ایمان لے کر آئے۔ یہ یہاں تک عقیدے کی بات ہے، نبیوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، اور اللہ پر ایمان لانا، یہ جتنی باتیں ہیں یہ عقیدے سے منسلک ہیں، ان کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ انسان کا عقیدہ ہے۔ انسان ان باتوں کو اپنے ذہن میں پختہ کرتا ہے کہ میں فلاں چیز کو مانتا ہوں، قیامت کو مانتا ہوں، تمام نبیوں کو مانتا ہوں، تمام کتابوں کو برحق مانتا ہوں، اللہ کے فرشتوں کو مانتا ہوں، اللہ کے تمام رسولوں کو مانتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں۔ یہ جتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمائی یہ باب عقائد سے ہے، ان کا تعلق عقیدے سے ہے، اور عقید 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک عقیدہ ہے اور ایک اعمال ہے۔ جب عقیدہ انسان کا درست ہو جائے، نیکی کے قریب آ جاتا ہے انسان۔ اب جب نیکی کرنے کا، عمل کرنے کا حکم آیا نا، تو سب سے پہلے اب یہ دیکھیں طرز عمل کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے نماز کا حکم نہیں دیا، اللہ پر ایمان لانے کے بعد، فرشتوں پر ایمان لانے کے بعد، نبیوں پر، کتابوں پر، یوم آخرت پر ایمان لانے کے بعد جو سب سے پہلا حکم ہے وہ نماز نہیں ہے، وہ روزہ، حج، زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ قرآن کا پیٹرن سمجھیے گا کہ قرآن کا پیٹرن کیا ہے، قرآن کی اصطلاح کیا ہے، طرز گفتگو کیا ہے قرآن کا، قرآن لوگوں کی اصلاح کیسے کرتا ہے۔ آج ہم اللہ کو مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سارے معاملات ختم، زندگی کا مرکز صرف شاید یہ رہ گیا ہے، مگر قرآن کہتا ہے کہ نیکی یہ ہے
جتنی چیزیں ضروری ہیں ایمان لانے کے بعد، اللہ پر، نبیوں پر، فرشتوں پر، یوم آخرت پر اور کتابوں پر، ان پر ایمان لانے کے بعد اب یہ نہیں ہے کہ جناب صرف نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات کرو، آپ کی زندگی ختم ہو گئی اور آپ بڑی کامیاب اور پرہیزگار زندگی گزارو۔ قرآن کا پیٹرن ہی نہیں ہے، مطلوب ہی نہیں ہے قرآن کا یہ۔ اب طرز زندگی اور طرز قرآن سنیں۔ قرآن کہتا ہے ان چیزوں پر ایمان لانے کے بعد تو سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے وَآتَ الْمَالَ، کیا کرنا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ، مال دینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اب بولو تو صحیح نا آپ شاید قرآن کا چلو میرے کہنے پر تو آپ نہ بولے نہ دیں، بہرحال قرآن کا لفظی ترجمہ تو آپ یاد کریں نا، وَآتَ الْمَالَ، مال دینا ہے آپ نے۔ یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا کام ہے آپ کا جناب وَآتَ الْمَالَ، مال دینا ہے۔ عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کی محبت میں، جس پر ایمان لے کر آئے ہو اس خدا کی محبت میں، جس کو وحدہ لا شریک رب لم یزل مانا ہے، اس وحدہ لا شریک کی محبت میں مال لینا ہے۔ کسی پر احسان نہیں کرنا، کسی کو مال دے دیا یا کچھ کر دیا تو اب آپ میں آپ احسان دلاتے پھر وہ دیا نہیں تھا آپ کو، ہمارے سامنے بات کرتے ہو کل تک ہم، ایسا نہیں ہے۔ اللہ پہ ہی، اس کی محبت میں اب مال دینا کس کو ہے؟ یہ قرآن سے پوچھے بھی، آپ نے حکم دیا کہ مال دو ایمان لانے کے بعد، باب عقائد کے بعد جب اعمال شروع ہوتے ہیں تو آپ سب سے پہلے مال کی بات کرتے ہیں کہ مال دو، کس کو دینا ہے؟ اب قرآن کا درس سنیں، قرآن کہتا ہے سب سے پہلے ذوی القربا، کن کو؟ ذوی القربا، کن کو دینا ہے؟ بولو، ذوی القربا، قریبی رشتہ داروں، قرابت داروں، کن کو دینا ہے؟ بولو تو صحیح، مال دینا ہے آپ نے قرابت داروں کو، اس کی محبت میں، رشتہ داروں پر احسان نہیں، بھائی پر، بیٹے پر، بہن پر، خالہ پر، پھوپھو پر، یا دادا پر، دادی پر، چاچو پر، تایا پر، ان پر احسان نہیں، یہ آپ کے قرابت دار ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو سب سے پہلے مال آپ ان کو دیں، سب سے پہلے مال آپ قرابت داروں کو دیں جناب، بعد میں آپ کے دوسری چیزیں آتی ہیں، سب سے پہلے مال قرابت داروں کو دیں۔ اور پھر فرمایا والیتاما، پھر یتیم ڈھونڈے آپ، والمساکین، پھر مسکینوں کو ڈھونڈے، وابن السبیل، اور پھر مسافروں کو ڈھونڈے، والسائلین، اور پھر مانگنے والے آتے ہیں، سوالات کرنے والے آپ کے دروازے پر جو آتے ہیں، پھر ان کا کام نام ہوتا ہے، ان کو مال دیں۔ اور مال کن کی محبت میں دینا ہے؟ سارے بولو، کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں، کسی پر احسان نہیں کرنا آپ نے۔ آپ جو مال دیتے ہیں، اب یہ دیکھیں نماز کا کہیں ابھی ذکر ہے؟ بولیے گا، کہیں ذکر ہے نماز کا؟ ایمان لائے نا، یہ نیکی ہے، بلا نیکی یہ ہے، نماز کی نیکی تو بعد میں آ رہی ہے جناب، آپ کے روزے کی نیکی تو بعد میں آ رہی ہے، زکات کی نیکی، حج کی نیکی تو بعد میں آ رہی ہے۔ سب سے پہلی نیکی یہ ہے کہ آپ اپنے قرابت داروں کا، یتامہ کا، مساکین کا، اور مسافروں کا، اور جناب والا مانگنے والوں کا، اور غریب رشتہ داروں کا خیال رکھیں، ان کو تنگ نہ کریں، ان کے حقوق کا خیال رکھیں، ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ سب سے پہلا حکم قرآن کا، نماز بعد میں ہے۔ ہم نے کہا شاید آپ نماز پڑھ کے جمعے میں جا کر رشتہ داروں کو ان کے منہ سے نوالا جو جا رہا ہے وہ بھی چھین لیں آپ، پھر آپ سمجھیں گے کہ نہیں ہماری نماز قبول ہو رہی ہے، ہماری نمازیں ہمیں بدل کیوں نہیں رہی؟ ایسی نمازیں نہیں، پہلے یہ کریں گے آپ۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا ہے، سب سے پہلے نماز کا حکم نہیں دیا، زکات اور حج کا حکم نہیں دیا، نماز جا کر 11 سال کے بعد فرض ہوئی ہے صحابہ پر۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب معراج پر گئے ہیں، اعلان نبوت کرنے کے بعد 11 سال تک مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے صحابہ کو یہ درس دیا ہے، وَآتَ الْمَالَ، یتیموں کا خیال کرنا ہے، غرباء کا خیال کرنا ہے، مساکین کا خیال کرنا ہے، غلاموں کا، نوکروں کا، خدمت گاروں کی آپ نے اصلاح کرنی ہے، اور بڑے ادب کے ساتھ
کسی کو دیتے تھے آنکھیں یہاں پر رکھ لیتے تھے. سرداری ان کی گھٹی میں تھی، تکبر ان کے جناب والا لہو میں تھا. وہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایسے دوسروں پر جتاتے تھے. اللہ نے فرمایا نہیں، اب نہیں، اللہ بھی، اب جو کام آپ نے کرنا ہے احسان بنا کر نہیں کرنا، اب آپ نے اس کی محبت میں کرنا ہے. اب آپ نے یہ سارے کام کہیں کیا کس لیے کرنے ہیں؟ اس کی محبت میں. یتیموں کو کھلانا ہے، بولو دوسرے، مساکین کو کھلانا ہے، قیدیوں کو کھلانا ہے، رشتہ داروں کو دینا ہے. اللہ کی محبت جب آپ کا مطمع نظر بن جائے گی تو آپ کی طرز فکر بدل جائے گی، آپ کی سوچ بدل جائے گی. ہماری جو سوچ کا محور ہے وہ خدا ہے ہی نہیں. مرکز جو ہماری سوچ کا ہے وہ ہم اللہ کو رکھتے ہی نہیں ہے. جب ہماری سوچ کا مرکز خدا کی رضا اور خدا کی محبت ہو جائے گی، پھر دیکھو ہماری نیکیوں کا ثمر کیسے آتا ہے، پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کیسے فرماتا ہے. اب یہ دیکھیے اللہ نے فرمایا نیکی یہ ہے کہ آپ یہ کام کریں. دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس پر نظر دوڑائیں. ایک صحابی ہیں، انہوں نے مسکین کو کھانا کھلایا. کس کو کھانا کھلایا؟ مسکین کو. دوسرے دن یتیم کو، تیسرے دن قیدی کو. اور جب کھانا کھلا چکے نا، وہ وہاں پر دروازے پر کھڑا ہو گیا. وہ جو 3 دن آتا رہا نا کھانا مانگنے کے لیے، مسکین بن کے، یتیم بن کے، اسیر بن کے، تو تیسرے دن جب آپ نے سارا دسترخوان اٹھا کر دے دیا تو وہ کھڑا ہو گیا. کہتا ہے اللہ آپ کے بچوں کی خیر کرے. کیا ہو؟ آپ کی کوئی حاجت ہو تو میں آپ کے لیے دعا کروں، اللہ میری بڑی سنتا ہے، اللہ میری بڑی سنتا ہے. آپ کی کوئی حاجت ہو، کوئی دعا ہو تو مجھے بتائیں، میں آپ کے لیے وہ دعا کروں تاکہ آپ کی مشکل حل ہو جائے. وہ جنہوں نے کھانا کھلایا تھا نا ان کا جواب سنیں. فرماتے انما نطعمکم، بے شک ہم نے تمہیں کھانا کھلایا ہے لوجہ اللہ، لوجہ، ادھر دیکھیں، لوجہ اللہ، اللہ کے دیدار کے لیے. لوجہ اللہ، اللہ کے دیدار کے لیے. آپ کو ہم تم سے آگے سنیں، لا نرید منکم، ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے. لا نرید، ہم نہیں چاہتے، منکم، تم سے، جزاء ولا شکورا، نہ شکریہ کر، ہمارے دروازے پر کھڑا ہو کے نہ شکریہ ادا کر اور نہ کوئی جزا دے. کھانا لے لیا، جا موج کر. تیری نہ دعاؤں کی ضرورت ہے، نہ تیرے شکریہ کی ضرورت ہے، نہ جزا کی ضرورت ہے. ہمارے دروازے پر آئے ہو، سائل بن کر آئے ہو، مانگنے والے بن کر آئے ہو. وہ اور تھے جنہوں نے کہا تھا ہمارے لیے دعا کر دے، وہ اور تھے جنہوں نے کہا تھا ہمارے لیے دعا کرے. ادھر آؤ نا، ہم آپ کو دیتے ہیں، ہم آپ کو دیتے ہیں. یہ مانگنے والا مفسرین نے لکھا دروازے پر جو آیا تھا یہ جبریل تھا. دروازے پر کون آیا تھا؟ جبریل تھا. دروازہ تھا علی کا، دروازہ تھا علی کا. کھانا بنایا تھا سیدہ زہرا پاک نے، کھانا ان کا تھا. اور 3 دن کا روز، پہلے دن روزہ رکھا افطاری کے وقت آ گیا، دوسرے دن روزہ رکھا افطاری کے وقت پھر حاضر، تیسرے دن روزہ رکھا افطاری کے وقت پھر حاضر. 3 دن تک اپنا سارا دسترخوان اٹھا کر دیتے رہے. جب تیسرے دن یہ جبریل لے کر جانے لگا نا، کہتا ہے ایسے نہیں جاؤں گا، کچھ لینا ہو تو دے دو، لے لو، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مولا علی نے فرمایا نہیں، ہم نے شکریہ کے لیے دیا ہی نہیں ہے، ہم شکریہ کرواتے ہی نہیں ہے، ہم نے تو اس کے لیے دیا ہے، اس کے لیے دیا ہے. ایک اور بڑی خوبصورت بات آپ کو، حضرت مریم کے پاس جب یہ پہنچتے نا جبریل آپ کے حجرے میں، حضرت مریم پیچھے ہٹ کے کھڑی ہو گئی. فرمایا خبردار میرے قریب نہیں آنا، مجھے آج تک کسی مرد، یہ انسانی شکل میں کیا، مجھے آج تک کسی مرد نے چھوا نہیں. جبریل نے کہا پریشان نہ ہو، میں کسی غلط ارادے سے نہیں آیا، انی رسول رب کی، مجھے تیرے رب نے بھیجا ہے. کیوں؟ لِنْ آہَبَ لَكِ غلامًا زکیہ، تاکہ میں آپ کو بیٹا دوں. میں آپ کو، سارے بولو، میں آپ کو
بیٹا دوں. حضرت مریم کے پاس گئے ہیں تو بیٹا دے رہے ہیں. یہ جبریل مریم کے پاس گئے ہیں تو بیٹا دے رہے ہیں. آپ سورہ احقاف میں 26ویں پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کر دیکھیں. بوڑھے ہو گئے ہیں, اولاد نہیں ہے, اللہ نے فرشتے بھیجے, چند مہمان بن کر آ گئے. انہوں نے جلدی سے ایک گائے ذبح کی, کھانا وانا بنایا, سامنے رکھا. فرشتوں نے کہا بھی ہم نہیں کھاتے, ہم تو کچھ دینے آئے ہیں, ہم تو کچھ دینے آئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھی کیوں, کیا مسئلہ ہے, کیا دینے آئے ہو؟ وہ بھی نبی کو. کہا ہاں نبیوں کو دینے آئے ہیں. دینے کیا؟ فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم, ہم آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری دینے آئے ہیں, ایک بیٹے کی خوشخبری. حضرت ابراہیم کے پاس گئے تو بیٹا دے کر آئے, حضرت مریم کے پاس گئے تو بیٹا دے کر آئے, اور دیگر لوگوں کے پاس جاتے رہے تو دیتے رہے. اور یہی جبریل جب حضرت مولا علی کے در پر کھڑے ہیں, کھانا لینے کے بعد کہتے ہیں کچھ ہے, آپ کو کچھ دوں, کچھ چاہیے, کوئی دعا یا کوئی آپ کی آرزو؟ علی کا جواب سنے, کہتے ہیں لا نريد منکم, تم سے کچھ چاہتا ہی نہیں, تم سے کچھ چاہتا ہی نہیں ہے. جزاء ولا شکورا, نہ جزا چاہیے نہ شکریہ چاہیے, کھانا لیا ہے موج کر. یہ تمہیں پتا تو چلے نا کہ علی کا در ہے, پتا تو چلے کہ یہ سیدہ زہرا کا در ہے. ادھر یہ بات ہو رہی ہے, ادھر ان کے معاملات چل رہے ہیں, ادھر اللہ نے جبریل کو بھیج دیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں. حبیب آپ کے گھر میں یہ معاملات چل رہے ہیں. اللہ کو یہ بات بڑی پسند آتی ہے کہ آپ کے گھر سے جبریل آیا ہے, خالی ہاتھ نہیں گیا, لے کر گیا ہے. اور آپ کے گھر والوں نے جبریل سے کچھ نہیں لیا, جبریل کو بغیر شکریہ کے بھیج دیا ہے. یہ معاملات حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے دروازے پر. اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تمام رشتہ داروں کو, عزیز و اقربا کو, یتامہ کو, مساکین کو, سائلین کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.